خدا کا کلام ہماری زندگیوں کو تربیت دیتا ہے. آئے میرے ساتھ نکالیں خدا کے کلام میں سے افسیوں 2 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت مقدسہ کو ہم خدا ان کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے. خدا کے رحم کی دولت کیا ہے؟ خدا کے رحم کی دولت اس کا فضل ہے. فضل اور نجات اور آسمانی شریعت 3 چیزیں ہیں خدا کے رحم کی دولت میں. اور وہ دولت ہمیں کیوں دی گئی ہے؟ وہ مفت دولت اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہم زمین پر کنگال نہ ہوں، ہم زمین پر آوارہ گرد نہ ہوں، بلکہ ہم خدا کی دولت کو لے کر اس کو اپنی زندگی میں، اپنے گھرانے میں، اپنے خاندان میں استعمال کرنا سیکھتے جائیں. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ فضل، نجات اور آسمانی شریعت یہ خدا کی وہ دولت ہے جس کے قابل ہم نہ تھے، اور خدا کے کلام میں یہ واضح طور پر درج ہے. آئیں افسیوں 2 باب پر اس کی 4 آیت کو ہم پہلے پڑھیں گے خدا ان کے کلام مقدس میں سے. جی. مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے جی اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب وہ قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے، تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. مسیح کے ساتھ زندہ کیا. آگے بھی بڑھے. جی. تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے. تمہیں فضل ہی سے نجات ملی ہے. بھئی نجات رحم کی دولت ہے اور خدا کی بخشش ہے، اور جس کے وسیلہ سے ہمیں یہ دولت دی گئی ہے. اور دولت جب کسی کو مل جاتی ہے تو میرے خیال میں اس کو اس کی قدر و قیمت نہیں رہتی. اور جب تک وہ دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دھکے کھاتا ہے، اس کے لیے تڑپتا ہے، تب تک اس کو اس دولت کی قدر ہوتی ہے جو سکوں میں کمائی جاتی ہے. لیکن رحم کی دولت، فضل کی دولت، یہ آسمانی بخشش، نجات ہمیں فری میں مل گئی ہے. شاید اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں، اور ہم اسی لیے ابھی تک شاید اسی بات کے گمان میں ہیں. آسمانی شہریت صرف اور صرف خدا نے آپ کے لیے اس فضل کی بدولت رکھی ہوئی ہے جس فضل کو اس نے جاری کیا ہے. اور آسمان کی بادشاہی میں ہر کوئی داخل ہو نہیں سکتا. یہ تو سب کو پتا ہے، غیر قوموں کو بھی پتا ہے کہ نجات کے بغیر، مسیح پر ایمان لائے بغیر ہم نجات حاصل کر نہیں سکتے، اور نہ ہی آسمانی مقاموں میں ہمارے لیے کوئی جگہ ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی ہے. یہ محبت، یہ لازوال محبت ہے، یہ بیش قیمت محبت ہے. ایسی محبت کبھی بھی کوئی بھی انسان کر نہیں سکتا. یہ محبت ہی ہے، یہ محبت کی دولت ہے ہماری زندگیوں میں کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو. خدا ہمیں ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے. یہ فضل کی دولت، یہ نجات کی دولت، یہ رحم کی دولت، یہ آسمانی بخشش ہماری زندگیوں پر اس لیے خدا نے جاری کی ہے کہ تاکہ ہم بچ جائیں. لیکن ہم بچنا نہیں چاہتے. کیوں بھائی؟ کیا ہمیں اس کے لیے کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے؟ خون بہانا پڑتا ہے؟ نو. اپنی جان کو دکھ دینا پڑتا ہے؟ دوسرے سب کاموں کے لیے ہمیں دکھ اٹھانا پڑتا ہے. جسمانی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنا خون پسینہ بہانا پڑتا ہے، ہمیں دکھ اٹھانا پڑتا ہے، ہمیں مصیبت اٹھانا
اٹھانی پڑتی ہے، لیکن آسمان پر جانے کے لیے ہمیں کوئی دکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو بھئی بخشش ہے، مفت ہے، صرف کیا کرنا ہے؟ آگے چلتے ہیں اور خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ یہ فضل ایسا خزانہ ہے جو زمین کے خزانوں سے نہیں بلکہ صلیب پر خون سے خریدا گیا ہے۔ یہ سونے چاندی والا خزانہ نہیں ہے، یہ بیش قیمت لہو کے وسیلہ سے جو خون صلیب پر خداوند یسوع مسیح کا بہا، اس خزانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اس خزانے کو ہم نے حاصل کیا ہے، اور اپنے عمل سے نہیں، اپنی طاقت، اپنی لیاقت، اپنے علم سے نہیں، بلکہ یہ خدا کی بخشش ہے۔ اور بخشش ہمیشہ دوسرے کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، بعض دفعہ بے لوث پیش کی جاتی ہے، بعض دفعہ خدمت لے کر پیش کی جاتی ہے۔ بخشش کے دو ہی نظریے ہیں، یا تو دل میں آیا تو غریب کی ضرورت پوری کر دو تو وہ بھی بخشش ہے، اور یا پھر کسی کے کام کی اچھی پروگرس دیکھ کر خوش ہو کر اسے دے دو، تب بھی وہ بخشش ہی مانی جاتی ہے۔ اور اس انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ہماری کسی قابلیت لیاقت کی بخشش نہیں دی، اور اس نے ہمیں غریب جان کر، نکما جان کر، ہماری زندگیوں میں کوئی ایسی خوبی نہیں تھی، اس نے ہمیں گھورے سے اٹھایا تاکہ اپنے ساتھ کہاں پر بٹھائے؟ آسمانی مقاموں میں، تخت پر بٹھائے، آسمانی مقاموں میں۔ کیا ہماری ایسی کوئی خوبی، کیا لیاقت ہے؟ لیکن خدا ایسا کرتا ہے۔ یہ فضل ایسا خزانہ ہے جو زمین کے خزانوں سے نہیں بلکہ صلیب پر خون سے خریدا گیا ہے۔ یہ دولت سونے چاندی کی نہیں بلکہ قربانی، محبت اور معافی کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا دی ہے؟ قربانی دی ہے۔ اس نے ہمارے لیے کیا دیا ہے؟ فدیہ دیا ہے۔ اس نے ہمارے گناہوں کی کیا دی ہے؟ معافی دی ہے۔ اور خدا نے ہمارے ساتھ کیسی محبت کی ہے کہ اس نے اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ جن چیزوں کے لیے خدا کا رحم ہمارے گناہوں کو، جو خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے معاف کیا، یہ وہ فضل ہے جس سے ہم آزاد ہوئے ہیں۔ غلامی میں تھے، ہم آزاد ہوئے ہیں۔ کہاں سے؟ گناہ کی غلامی کے جوئے کے نیچے تھے، اور خدا نے ہمیں اس غلامی کے جوئے میں سے آزاد کیا ہے۔ ہم اس محبت کے لائق نہیں تھے جو خدا نے ہمارے ساتھ کی، تاکہ ہم اس دنیا میں اس محبت کا کیا بنے؟ نمونہ بنے، ایک دوسرے سے محبت رکھیں کہ میرے گناہ معاف ہوئے ہیں، خدا نے مجھے معاف کیا، خدا نے میرے ساتھ محبت کی ہے، اب میں بھی اپنے ساتھ والوں سے ویسا ہی سلوک تاکہ میں کہاں پر جاؤں؟ خدا کے تخت پہ، یسوع مسیح کے پاس، کیونکہ ہماری جگہ آسمان پر ہے نہ کہ زمین پر، کیونکہ ہم زمین کے شہری ہونے کے لیے بلائے گئے، الگ نہیں کیے گئے، ہم آسمانی شہریت کو حاصل کرنے کے لیے الگ کیے گئے، اور ہم کوشش میں اگر لگے رہیں گے تو ایک دن کامیاب ہوں گے۔ افسیوں 1 باب اور اس کے 7 آیت میں ہم دیکھیں گے کہ خداوند کے کلام مقدس میں کس طرح سے ہمیں اس قصوروں کو معاف کر کے خدا نے اپنی دولت سے ہمیں بھر دیا۔ جس کسی کو مل گیا پڑھ دیں۔ 101 باب 7 آئے۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ ہم کو اس میں
اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے. کس دولت کے مطابق؟ اس فضل کی دولت کے موافق، جس فضل کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ باتیں کلام میں درج ہیں اور پڑھتے ہیں ہم کلام، لیکن ہم بعض دفعہ وہ کلام کی باتوں پر رکنا پسند نہیں کرتے کہ یہ باتیں کتنی گہری اور کیوں ضروری ہے. ہم بس رٹے لگاتے ہیں، آگے آگے پڑھتے جاتے ہیں. آج میں اتنا پڑھ لیا، نو، اس سے آپ کو ایک کخ فرق پڑنے والا نہیں. آپ کی زندگیوں کو ایک آیت کو پڑھتے جائیں جب تک وہ آیت پر آپ اس بات پر اپنے آپ کو قائم نہ کر دیں. پچھلے زمانہ کے لوگ، ان کے پاس یہ بائبل مقدس نہیں تھی ہوتی. ایک ایک ورقہ تمہار کہیں پر انہیں ملتا، وہ ٹرانسفر ہوتا، کلیسیا میں آتا، لوگوں میں آتا، یہودیوں کے پاس آتا. 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال وہ ایک ہی پڑھتے ورقہ، بار بار ایک ہی ورقے کو روزانہ پڑھتے ان کے بچے. ابھی یہ چائنا میں بھی یہ حال تھا 80 میں، ٹھیک ہے. اور اس وقت لوگ غاروں میں جا کر کینڈلز لے کر، کیونکہ چائنا میں جو مسیحیت پھیلی ہے وہ خون بہا ہے. ادھر کوئی بائبل نہیں رکھ سکتا اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں. وہ ایک ایک پیج آتا تھا بائبل کا چھپا کے، اور وہی لوگ جا جا کے پڑھتے تھے، اور پڑھ کے وہ زبانی یاد کر لیتے تھے. کیونکہ ان کو کہاں کی شہریت ملنی تھی؟ آسمان کی. انہوں نے آسمان کی شہریت کو حاصل کرنا تھا. انہوں نے تگو کی، انہوں نے ایمان پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ویسا بنانا شروع کیا. اور آج چائنا میں ایک بڑی ریوائول کلیسیا قائم ہے. جن چیزوں کے لیے آج آپ کے پاس آزادی ہے، آپ کے پاس حکمرانی ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، اس اختیار کو صحیح استعمال کریں، اس کو ویسٹ نہ کریں، کیونکہ خدا نے آپ سبوں سے حساب لینا ہے. یہاں پر افسیوں میں جب ہم نے پڑھا تو لکھا ہے کہ ہم قصوروں میں مردہ تھے، گناہ میں دفن تھے، دنیا میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن رحم نے ہمیں ڈھونڈ لیا. یہ خدا کے رحم نے آپ کی تلاش کی ہے. آپ گنہگار تھے، گناہوں میں تھے، موت ہر وقت آپ پر قبضہ کر کے رکھتی تھی. آپ قصوروں میں زندگی بسر کر رہے تھے، ناپاکیوں اور ناراستیوں میں، لیکن خدا کے رحم نے آپ پر نگاہ کی، آپ کی تلاش کی، آپ پر نگاہ ہوئی، اور جب خدا کی نظر ہوئی تو پھر اس نے آپ کو اپنے لیے چن لیا، الگ کیا. اور اب ہمیں الگ رہنے کی نہ دنیا کی خواہشوں میں، نہ دنیا کی آوارہ گردی میں، نہ دنیا کے کاموں میں، بلکہ خدا میں مسرور رہے. ہاللیلویا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں رحم نے ڈھونڈ لیا تو فضل نے ہمیں تھام لیا اور محبت نے ہمیں زندہ کر دیا. دیکھیں فضل کے کارنامے دیکھیں. فضل آپ کو نہیں جانے دیتا، آپ کو دھکے نہیں دیتا، وہ آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا. جب تک یسوع مسیح نہ آ جائے تب تک فضل آپ پر ہے، آپ کے ساتھ ہے. نجات آپ کو مل چکی ہے. آپ نے اس نجات کا یقین رکھنا ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں، میں خدا کی حضوری میں پاک ہوں، میں نے اب گناہ نہیں کرنا، میں نے واپس اپنی ناپاک زندگی میں داخل نہیں ہونا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے کسی سے دھوکہ دھڑی نہیں کرنی، میں نے کسی کا ناحق نہیں لینا. اور جن چیزوں کے لیے
یہ ساری باتیں کلام میں ہیں، وہ آپ کی پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے ہیں، نہ کہ خدا نے آپ کے اعمال سے خوش ہونا ہے۔ وہ پہلے نہیں کبھی خوش ہوا تو اب کیا خوش ہوگا آپ کے اعمال سے؟ نو، یہ اس کی بخشش ہے، اور اس بخشش کا ہم پورا کیا اٹھائیں؟ فائدہ اٹھائیں۔ زبور 119 اور 162 آیت، یہ کبھی آیت نہ بھولے۔ اس آیت میں جو خدا نے اپنے کلام کے لیے عزت آنر بخشا ہے نا، وہ ہمیشہ تک ہماری زندگیوں میں قائم رہنا چاہیے۔ زبور 119 اور اس کی 162 آیت مقدسہ۔ جی، میں بڑی لوٹ پانے والوں کی مانند یس، میں بڑی لوٹ پانے والوں کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں۔ تیرے کلام سے خوش ہوں۔ بھئی یہاں پر یہ کہتا ہے کہ میں بڑی لوٹ پانے والوں کے، بھئی کسی کو اگر کوئی اس کی سوچ سے بڑھ کر مال مل جائے، ہاں، اور مفت کا مال ہو، اور اس کو مفت کا خزانہ مل جائے جس میں اس کی ساری ضرورتیں اور اس کے سارے کام، اس کی ساری فکریں حل ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اس کو کوئی خوشی ہوگی؟ لیکن زبور نفیس داؤد کہتا ہے کہ میں نے، پڑھیں جی دوبارہ سے اسے، میں بڑی لوٹ پانے والے کی مانند میں بڑی لوٹ پانے والے کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں۔ تیرے کلام سے خوش ہوں۔ بھئی وہ کیوں کلام سے ہی خوش ہے؟ بڑی لوٹ پانے والے کی مانند کہ اس کو بہت بڑا کیا مل گیا ہے؟ خزانہ مل گیا ہے، دولت مل گئی ہے۔ یہ فضل کی دولت ہے، اس کے رحم کی دولت ہے کہ اس نے اپنے کلام میں ہر ایک چیز کو آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے حل مشکلات نے رکھ دیا ہے کہ جو کچھ تم کلام میں سے خدا کی حضوری میں پیش کرو گے، مانگو گے، شفا مانگو گے، اولاد مانگو گے، خدا کی حضوری میں پراسپیرٹی مانگو گے، خدا کی حضوری میں نجات مانگو گے، وہ سب کچھ آپ کو کہاں ملے گا؟ فل پیکج آپ کی زندگیوں کے لیے خدا نے اپنے کلام میں پیش کیا ہے۔ مانگو تو تم کو، ڈھونڈو گے تو، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے نہ اسی کھٹکھٹانے ہیں نہ اسی مانگنے ہیں۔ اگر مانگتے ہیں تو بری نیت سے مانگتے ہیں، برے خیال، برے ارادے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان نو، بس اپنے آجوگا، کسی یتیم غریب بیوہ کا سہارا نہیں بنتے، تو پھر ہم خود غرض ہیں، پھر ہم اپنی خودی میں ہیں، پھر ہم صرف اپنے لیے ہیں۔ تو جب ہم اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں تو پھر خدا اس کے لیے آپ کی زندگی میں کچھ اور نیا بنانا چاہتا ہے۔ افسیوں کو ہم نے پڑھا ہے، افسیوں کی کلیسیا کو یہ بڑا ہی زبردست ایک میسج خدا کے بندہ پالوس نے دیا ہے۔ افسیوں 2 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، ہاللیلویہ، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے جی، تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ مسیح کے ساتھ کیا کیا جی؟ کتنے ہیں جو مسیح کے ساتھ زندہ ہو چکے ہیں؟ ہم نے کتنوں نے بپتسمہ لیا ہے؟ بھئی پرانی انسانیت کو دفن کیا تھا، اقرار کیا تھا، توبہ کی تھی کہ ہم آئندہ کو گناہ، تو ہم جیسے مسیح موا اسی طرح ہم بھی موئے، اور جس طرح مسیح زندہ ہوا اور جب ہم پانی میں سے اوپر آئے تو پھر ہم بھی اس کے ساتھ زندہ ہیں۔ اس آیت کو دوبارہ پڑھیں جی، ذرا دھیان سے سنیں سب۔ جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ ہاں جی،
اور آگے بھی تم بڑھے. کو فضل ہی سے نجات ملی ہے. جی یہ بات بار بار ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ نجات ہمیں فضل سے ملی ہے, مفت ملی ہے. لیکن ہم ہے قصوروار تھے, ہم ہے مردہ تھے, ہمارے کام مردہ تھے, تے آج بھی ہے نے. اور اگر آج بھی ہیں تو پھر ہم نے پرانی انسانیت کو پھر سے اپنی زندگی میں پہن لیا ہے, اور اس انسانیت کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے. ایک بات ذرا کان کھول کر سن لیں, اس انسانیت کے ساتھ کیا تھی؟ موت جڑی ہوئی. تو پھر دوبارہ انسان یہ خوش فہمی میں اب نہ رہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں گا تو آسمانی مقاموں میں بھی رہوں گا. ایک سوال جی. افسیوں 2 باب پر اس کی 6 آیت پڑھ دے جی. اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا ہاں جی. اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا, جس آگے تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے ہاں جی آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے. اپنے فضل کی بے نہایت. یہاں پر سوال ہے کہ یہاں پر پالوس رسول ٹھیک تھا اس وقت, ذہنی طور پر, روحانی طور پر مضبوط تھا نا؟ ہاں؟ وہ بہکی باتیں تو نہیں لکھ رہا کہ کر رہا کلیسیا سے, کہ یہاں پر ایک نقطے کو اس نے بڑا ہی ہمارے لیے ہائی لائٹ کیا ہے, اور وہ نقطہ ہے جی آسمانی مقاموں پر بٹھایا جانا. یہ آسمانی مقاموں میں کیا ہم اس وقت زمین پہ نہیں ہیں؟ یس. تو اس کے ساتھ ہم آسمانی مقاموں میں کیسے پہنچ گئے پہلے ہی؟ یہ سوال ہے ایک, اور اس سوال کا ذرا جواب جو ہے نا وہ پالوس رسول سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن کہ ہم جب زمین پر ہیں تو ہم کیسے آسمانی مقاموں میں پہنچ گئے. ہاں جی 6 آیت. جی. اور مسیح یسوع میں شامل کیا ہو کر شامل ہو کر. شامل کیسے ہوئے جی ہم؟ بپتسمے کے وسیلہ سے, کہ جتنوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا اس نے انہیں اپنے ساتھ خدا کے فرزند ہونے کا, مطلب کہ بیٹا ہونے کا حق بخشا. اور حق بخشنے والا کون ہے؟ خدا خود. اور بیٹے کے ساتھ ہمیں اس نے کیا کر دیا؟ شامل کر لیا. اور شامل ہونے کے بعد جو کچھ زمین پر مسیح کے ساتھ ہوا, اور مسیح میں جتنوں نے اسے قبول کیا ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا. وہ بھی ہوا, دفن ہوا, اور تیسرے دن مردوں میں سے. اسی طرح سے یسوع مسیح کو قبول کرنے والے بھی جب بپتسمہ لیتے ہیں تو وہ مرتے ہیں مسیح میں, پھر زندہ ہوتے ہیں اور نئی انسانیت کو پہنتے ہیں, نئی پیدائش لیتے ہیں, نیا غسل لیتے ہیں, اور اس کے وسیلہ سے وہ شامل. اب جسم ہمارا زمین پر ہے لیکن روح ہماری کہاں پر ہے؟ کیونکہ ہم روحانی طور پر اگر زندہ ہی نہیں ہوئے تو ہم مسیح کی طرح آسمان پر کیسے جا سکتے ہیں؟ اس لیے مسیح نے ہمارے لیے وہ نمونہ اپنی جان دے کر دیا کہ جس طرح تم اس بات کو دیکھتے ہو کہ میں ہوا تم بھی مرو, اور اپنے آپ کو مارو, اور کلیئرلی مارو گناہ کی بدی کی وجہ سے کہ آئندہ کو تم گناہ نہیں کرو. اور پھر ہم مسیح میں شامل ہو کر روحانی طور پر ہمارے نام کہاں پر درج ہے جی؟ آسمان. دہاؤ ہاں کسے گنہگار دا نام مینوں آسمان تے درج ہویا ہے. ہے جی کسی کا؟ بھئی ان کا ہی نام درج ہے جو روحانی طور پر زندہ ہے, نئی پیدائش لی ہے, نئے طور پر پیدا ہوئے ہیں, اور ان کو فضل
ने कहां पर बिठाया है? आसमानी मुकाम। आसमानी मकामों में खुदावंद यीशु मसीह के साथ, Amen. उस मिरास में जो खुदा की मिरास है। और इस बात को जब पौलुस रसूल यहाँ पर बयान कर रहा है 6 आयत में, तो लिखा है कि और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया। भाई ऐसे ही जिंदा हो गया। जलाए का मतलब जिंदा होना। तो क्यामत हुई, गुनहगार की क्यामत हुई। क्यामत का मतलब है फिर से जिंदा होना, और जिंदा होकर आगे आकर बताना कि मैं मर गया था, अब मैं, क्योंकि क्यामत और जिंदगी यीशु मसीह है। और लाजर जब कब्र में से निकाला गया तो उससे पहले यीशु मसीह ने इस बात का इकरार किया मार्था और मरियम के सामने कि क्यामत और जिंदगी तो मैं हूं। और उस क्यामत और जिंदगी देने वाले ने हमें भी उस क्यामत में शरीक किया है, जिसमें मुर्दों को जलाया जाता है, जिसमें मुर्दे जिंदा होते हैं। और आसमानी मकामों पर इसलिए किबरिया के दाहिने हाथ जो बैठा है, उसके पास हमारी रूहें पहले से बयाना के तौर पर हमें जो रूह कुदुस दिया गया है वो वहां पर दर्ज है। अब उनका कोई हिस्सा बखरा पाताल में नहीं। इसको कंप्लीट करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ आसमानी तौर पर और रूहानी तौर पर इंसान जब जुड़ जाता है तो जहां पर यीशु मसीह है वहीं पर उसके लोग भी हैं। उसने नहीं आपको छोड़ा, उसने जमीन पर किसी को तन्हा नहीं छोड़ा। उसने उसे मोहर की है, उसने उसे बयाना दिया है आसमानी शहरी होने का। और वो बयाना हमें खुदा के फजल की बदौलत मिला है, वो हमें बख्शिश दी गई है, ना कि किसी ने अपने अमाल से, ना अपने करदार से, ना किसी अपनी ताकत से, ना इल्म से हासिल किया है। इसलिए खुदावंद में जो मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि क्योंकि उनके सिर्फ जिस वो आसमानी मकामों में उसके साथ है। लेकिन जो गुनाह करते हैं, जो बदी करते हैं, उनके लिए एक आखिरी बात। याकूब के खत में 4 बाब की 4 आयत में लिखा है, इसके दूसरे हिस्से को मैं पढ़ूंगा। बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। वो अपने आप को क्या बनाता है? खुदा का दुश्मन। जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को क्या बनाता है जी? खुदा का दुश्मन। और खुदा से दुश्मनी करने वाला कभी भी खुदा की हजूरी में कायम रह नहीं। अगरचा मसीह ने दीवार गिराई मगर हम दोबारा दीवार खड़ी कर सकते हैं। अपनी नाफरमानी, दुनिया से मोहब्बत, गुनाह से दोस्ती और रूहानी गफलत से। जो दीवार हमारे दरमियान गुनाह की वजह से, बदी की वजह से खुदा और हमारे दरमियान थी, वो दीवार किसने गिराई? यीशु मसीह ने आके। और फिर से हमारी सुलह, हमारा मेल मिलाप किससे करवा दिया? खुदा बाप से करवा। अब अगर हम फिर से उस दीवार को खड़ा करते हैं तो अपनी गफलत, अपनी नाफरमानी, अपने गुनाहों की वजह से खड़ी करते हैं। और फिर हमारे लिए कोई भी बचाने वाला नहीं। इसलिए जब भी हम खुदावन की हजूरी में आए तो अपने आप को पाक, साफ और बेऐब पेश करें और उसके बेटे यीशु मसीह का लहू लेकर खुदा की हजूरी में आए। नई शनाख्त खुदा के घराने के लोगों, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के वतन, हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। तो जब हम ये बड़ी बड़ी बातें खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं तो साढ़े अंदर वो जोश नहीं, जज्बा नहीं उठता
کہ میں خدا کے گھرانے کا، اس کے خاندان کا، اس کی میراث کا بندہ ہوں، میرے سے کسی کے ساتھ کوئی بدی نہیں ہونی چاہیے، مجھے کسی کے خلاف کھڑے نہیں ہونا، کسی کے بارے میں ہمیں غلط بات نہیں کرنی، یا کسی کے مال کو ہم نے ناحق نہیں لینا، یا ہم نے کسی چیز کا لالچ نہیں کرنا، بلکہ اپنی زندگیوں سے خدا کے جلال کو ظاہر کرنا، آمین کیونکہ ہم اس جلال میں داخل ہونے کے لیے بلائے گئے۔ خدا کی نجات حادثہ نہیں ہے، یہ آپ پر رحم کی نظر ہوئی ہے، یہ قیمتی ہے اور اس قیمت کو ادا کیا گیا ہے، اور جس قیمت کو ادا کیا جاتا ہے اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اور یہی ہے کہ خدا کے رحم کی دولت اور اس کی نجات کی دولت کو ہم اپنے ہاتھ سے کبھی بھی جانے۔ God bless you۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔